رات کی اس پہر بغداد کے محلے اور بازاروں میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور دنیا آباد ہے، سائے میں رہ کر کارروائی ڈالنے والوں کی دنیا، گمنام اہلکاروں کی اور ریاست کے وجود کو تحفظ دینے والے جاسوسوں کی دنیا۔ آج کی رات ایک ایسی رات ہے جسے تاریخ میں لکھا جائے گا، کچھ کا نام سنہری حروف میں، جبکہ کچھ کا سیاہی کے بجائے خون سے لکھا جائے گا۔ دراصل عراقی سیکرٹ سروس نے ایک خوفناک سازش سے پردہ ہٹایا ہے، ایک ایسی سازش جس کے تانے بانے ایک دشمن ملک سے جا ملتے ہیں۔ بغداد کا الخلد تھیٹر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ آج یہاں ایک روایتی نہیں، انوکھی فلم چلے گی۔ فلم کے ساتھ آڈینس بھی انوکھی ہے۔ یہ عام عوام نہیں، بلکہ آج یہاں عراق پر حکومت کرنے والی بعض پارٹی کے ٹاپ آفیشلز بیٹھے ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ انہیں یہاں لایا گیا ہے۔ کیا عجیب منظر ہے، 300-400 افراد سہ میں بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے سی چل رہا ہے، لیکن پھر بھی پسینے نہیں رک رہے، ٹینشن ہی اتنی زیادہ ہے۔ اچانک سے ہال کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص خاموشی سے آ کر روسٹرم پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر سب کو خاموش کراتا ہے، اور ایک بار پھر پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے۔ ہال کے دروازے میں ایک چابی گھومنے کی آواز آتی ہے، اور کھڑاک سے دروازے کا تالا لگا دیا جاتا ہے۔ فرار کا واحد راستہ بند ہو چکا ہے۔ روسٹرم پہ موجود شخص کوئی اور نہیں، بلکہ باز پارٹی کا لیڈر اور عراقی صدر صدام حسین ہے۔ اچانک سے کیمرے فلیش کرنے لگے، کھچا کھچ تصویریں بننے لگی۔ ہال میں موجود آفیشلز مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی بے پناہ حیرانی چھپانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر صدام انتہائی دھیمی اور جذبات سے محروم آواز میں خطاب کا آغاز کرتا ہے۔ اس کا ہر بڑھتا لفظ ہال میں موجود افراد پہ بے پناہ خوف طاری کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کل رات ہماری سیکرٹ سروس نے ریاست کے خلاف ایک خطرناک سازش کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس سازش میں ملوث ہر فرد اس ہال کی 4 دیواری میں موجود ہے۔ اچانک سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اسٹیج کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ عراقی قیادت کا ایک مرکزی رہنما ہے، اور پھر اسٹیج پہ کھڑا ہو کر وہ اس سازش میں ملوث ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ سامنے بیٹھے آفیشلز کا خون سرد پڑ چکا ہے، لیکن صدام انڈرٹرڈ نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر روسٹرم پہ آتا ہے، سکون سے ایک کیوبن سگار سلگاتا ہے، 3-4 لمبے لمبے کش لگاتا ہے، اور پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ غداری کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ طبعا شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا، وانتم تعرفون شنو اجراءنا ويا هيك خوانه، لا شيء غير السيف۔ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے، انرجی کانٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین اونلی بی ٹرانسفرڈ۔ یہ اصول انسانی جذبات کی کیفیت پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ بے انتہا خوشی ہو یا خوف، اس کا اظہار لازمی ہوتا ہے۔ اب اس حال میں رونے یا چیخنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو سب کے سب جنونی ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ امید کا فیکٹر بھی ساتھ جڑا تھا، شاید یہی تالیاں بخشش کا پروانہ بن جائیں۔ مگر صدام کے چہرے کے تاثرات میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ سگار کے 3-4 کش لگاتا ہے، اور پھر کہتا ہے، جس کا نام لیا جائے وہ خاموشی سے اٹھے، باز پارٹی کا سلوگن دہرائے، اور ہال سے باہر چلا جائے۔ اسماعیل ابراہیم النجار، احمد ابراہیم صالح، محمد مناف الیاسین، امجد ہاشم مصطفی الجباری۔ اور پھر جس کا نام صدام کی لبوں پہ آتا ہے، وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال سے باہر چلا جاتا ہے۔ صدام کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ اسے برسوں پرانا خواب حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ طاقت کے حصول اور مکمل اقتدار کے راستے کی آخری رکاوٹ مٹائی جا چکی ہے۔ بیرونی دشمن کی مدد سے تیار کردہ سازش ناکام بنائی جا چکی ہے۔ حزب البعث العربی الاشتراکی۔ لیکن آخر کون تھا یہ دشمن؟ اسرائیل؟ امریکہ؟ ایک منٹ، ایسے نہیں، ذرا نیچے دیکھیں، ایک بٹن ہوگا سبسکرائب کے نام سے، اس کو ہٹ کریں، ڈن۔ تو آئیے آپ کو صدام حسین کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ حکمران جس کے جانے کے برسوں بعد بھی عالم اسلام کا بچہ بچہ اس کے نام سے واقف ہے۔ وہ صدام جس کا نام استعماری ظلم کے خلاف علمبردار کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ وہ صدام جسے فلسطینیوں کا محافظ اور اسرائیل کا ڈراؤنا خواب تصور کیا جاتا ہے۔ وہ صدام جسے امریکہ کا دشمن عظیم اور امریکہ نواز عرب ممالک کے خلاف محاذ کھولنے والا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ وہ صدام جو آج اپنی موت کے 20 سال بعد ایک بار پھر ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہا ہے۔
قسما بالله 4 وصل. طمن خم النار تاكل نص اسرائيل.